سمندر میں دریا تو آیا مگر دریا میں سمندر نہیں آیا. سمندر میں دریا تو آیا مگر دریا میں سمندر نہیں آیا. علی کو وہ کیا ہی سمجھیں گے جن کی سمجھ میں کلندر نہیں آیا. السلام علیکم ایوری ون, آئی ایم سیجل بیگ. آئی ہوپ رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں بہت خوبصورت گزر رہی ہوں گی, دل بے حد غمزدہ ہوگا, تو وہیں پہ عید کی خوشی بھی ہوگی. تو آج کا جو خوبصورت سا موضوع ہے وہ حضرت شہباز قلندر ہے. حضرت شہباز قلندر کا جو ایکچوئل نیم تھا وہ عثمان تھا. اس دنیا میں 2.5 قلندر ہیں, بو علی سینا, حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت رابعہ بصری جو کہ آدھی قلندر ہے. حضرت لال شہباز قلندر کا آئی گیس سب کو ہی پتہ ہوگا کیونکہ ان کا جو 7 شریف میں عرس ہوتا ہے, آئی ہوپ کہ سب کو ڈیٹیلز پتہ ہوں گی. ان کی کرامات میں سے خوبصورت کرامات یہ بھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ ان کا گزر ہوا وہاں پہ ڈگڈگی جو بندر کا تماشا دکھاتے ہیں, اس دور میں ان کو بھی قلندر کہا جاتا تھا. حضرت شہباز قلندر جب اس کے پاس سے گزرے تو اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ حضرت شہباز قلندر نے فرمایا میں قلندر. وہ بھی مسکرانے لگا اور کہنے لگا میں بھی قلندر ہوں. حضرت شہباز قلندر نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں تماشا دکھاتا ہوں. آپ بھی تماشا دکھاتے ہیں؟ حضرت شہباز قلندر نے کہا پہلے تم دکھاؤ پھر میں تماشا دکھاؤں گا. اس نے تماشا دکھایا بندر کا. پھر شہباز قلندر فرمانے لگے کہ اب میں دکھاتا ہوں تمہیں تماشا. آپ دونوں درختوں کے اوپر چڑھ گئے اور اس ڈگڈگی والے کو کہا کہ تم نے درمیان میں سے گزرنا ہے لیکن مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا. وہ درمیان میں سے جب گزرا تو سارا منظر ہی بدل چکا تھا. وہ ایک سلطنت کا بادشاہ تھا, ملکہ اس کے انتظار میں تھی, سپا سالار گھوڑے سب اس کو ماننے والے تھے. وہ بے حد حیران ہوا لیکن اس کو یاد تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اس نے اپنی سلطنت سنبھالی, ساری حیات وہاں پہ گزاری, شہزادے شہزادیاں ہوئے. بزرگ ہو گیا تو ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ اسی درخت کے نیچے سے گزر کے دیکھا جائے. انسان کی نیچر ہوتی ہے کیوریوسٹی کی. وہ جب واپس اسی جگہ پہنچا تو انہی درختوں کے درمیان میں سے گزرا تو جو منظر بے حد خوبصورت تھا وہ بالکل بدل گیا. وہ حضرت لال شہباز قلندر کے سامنے تھا اور وہی گرد تھی, وہی سورج تھا, وہ سب بہاریں, وہ منظر تبدیل ہو چکے تھے. حضرت شہباز قلندر کہنے لگے میں نے تم سے کہا تھا نا ایسا مت کرنا, اب تم سلطنتیں اور سب کچھ گوا بیٹھے. وہ کہنے لگا میں تو اپنی زندگی گزار بیٹھا ہوں لیکن یہ کیسا تماشا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک قلندر تم ہو اور ایک قلندر میں ہوں. تم نے اپنا تماشا دکھایا اور میں نے اپنا تماشا دکھایا. حضرت شہباز قلندر کا ایک بہت ہی خوبصورت ماننے والا تھا بودلا, جس کے اوپر ایک نعت کا بھی شعر ہے, مار کے بودلا سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا, تیور بدلے لال سخی دے جو شہباز نو آیا. آپ سفر پہ تھے کیونکہ جو یہ اللہ لوگ ہوتے ہیں یہ موسٹلی مائیگریٹ کو پسند فرماتے ہیں. تو آپ سفر پہ تھے, ملتان کے قریب آپ پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ یہاں پہ جو بادشاہ حکمرانی کر رہا ہے وہ آپ کے سکندر بودلا کو بے حد تکلیف دے رہا ہے. اور جب اس نے آپ کا نام لینا نہیں چھوڑا تو اس بادشاہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت شہباز قلندر کبھی اتنے تیش میں نہیں آئے, کبھی اتنے جلال میں نہیں آئے, لیکن آپ کا تیش حد سے سوا ہو گیا اور آپ نے وہیں سے آواز لگائی بودلا. آپ کے 3 دفعہ پکارنے کی دیر تھی, وہ سارے ٹکڑے آپس میں جڑنے لگے. وہ بادشاہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور غش کھا کے گر پڑا کہ یہ کیا ہو گیا. اس دوران اس وقت ملتان کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پہ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی. حضرت لال شہباز قلندر بے حد سخی, بے حد خوبصورت انسان تھے. آپ کے والد بادشاہ تھے, والدہ ملکہ تھی, لیکن آپ نے اس سلطنت کو, اس بادشاہت کو ٹھکرا کر رب دو عالم کی فقیری اختیار کی. حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پہ, ان کے عرس پہ تو سب جاتے ہیں, لیکن میری یوتھ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا کبھی آپ نے وہاں پہ جو پوسٹرز ان کی کرامات کے لگے ہیں, ان کی ہسٹری کے لگے ہیں, وہ کبھی وزٹ کیے, ان کے اوپر کبھی غور کیا؟ ان خوبصورت ہستیوں پہ غور کر کے دیکھیے گا, بہت کچھ دیکھنے کو سننے کو ملے گا. آج جو ہمارے برگرز بچے ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں عیش و آرام عشرت, لیکن وہ تو بادشاہوں کی اولادیں تھیں نا, تو انہوں نے سب کچھ کیوں چھوڑا؟ انہوں نے دنیا کی بادشاہت چھوڑی, رب دو عالم نے ان کو آخرت کی اور دنیا کی دونوں کی بادشاہت سے نواز دیا. I will come with a next new video. تب تک کے لیے
حافظ.